یہ بیعت نہیں ہے۔ تا 171۔ اب تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا بھر میں ہر جمعہ کسی نہ کسی جماعت میں کوئی نہ کوئی ایسی تقریب منعقد ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس جمعے پر ہماری تقریب کا بھی یا افتتاح کیا جائے یا اس کا ذکر ضرور ہو جائے۔ شروع میں دل رکھنے کی خاطر مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا، مگر بالآخر یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے ادا کرنا میری طاقت سے باہر ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں روز بروز ترقی کر رہی ہیں۔ چند سال پہلے تک جو دنیا بھر میں جماعتوں کی تعداد تھی، اب اس سے تقریباً 2.5 گنی ہو چکی ہے، اور جماعتوں کے بڑھنے کے ساتھ اس قسم کی تقریبات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جماعتی تقریبات ہیں، مجالسی تقریبات ہیں، انصار اللہ، خدام الاحمدیہ، لجنہ ماء اللہ، اطفال الاحمدیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے شروع میں تو کچھ عرصہ ضرور دلداری کی خاطر اور شوق بڑھانے کے لیے ان خواہشات کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ آج مجلس انصار اللہ USA کی طرف سے یہ درخواست ملی ہے کہ کل سے ہمارا سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے، یعنی ہفتے کے روز سے، اور ساتھ ہی مجلس شورا بھی ہوگی۔ تو اس موقع پر ہمارے لیے خصوصی پیغام دیں۔ پہلا خصوصی پیغام یہی ہے کہ اللہ مبارک فرمائے اور کثرت کے ساتھ انصار کو اس میں شمولیت کی اور اس اجتماع سے استفادے کی توفیق بخشے۔ اجتماع میں شمولیت سے ایک رونق سی پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں ولولے سے اٹھتے ہیں، اور انسان دن بدن، یعنی 2-3 دن کے عرصے میں ہی، یعنی دن بدن کی بجائے وقتاً فوقتاً، بلکہ ساتھ بساتھ ایمان میں ترقی کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور اجتماع کے دوران جو دلوں کی کیفیت ہے، اگر وہ سارا سال رہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے۔ تو میری نصیحت یہی ہے کہ ان کیفیات کی حفاظت کیا کریں۔ یہ مقدس امانتیں ہیں جو آپ کو جماعتی اجتماعات کے موقع پر عطا ہوتی ہیں، وہ جلسہ سالانہ ہو یا دیگر ذیلی تنظیموں کی تقریبات ہوں۔ سب احمدیوں کا یہ تجربہ ہے کہ ایک غیر معمولی طور پر تموج پیدا ہو جاتا ہے دلوں میں، اور انسان پہلے سے بہت زیادہ اپنے آپ کو جماعت کے قریب پاتا ہے اور نیکیوں کے قریب پاتا ہے۔ تو ان کی حفاظت کے لیے اس تموج کی حفاظت ضروری ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کو سنبھال لیتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تب وہ حفاظت کرتی ہیں۔ ایسی نیکیوں میں سے قرآن کریم نے نماز کی مثال دی ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، حافظوا علی الصلوات، تم نماز کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ تم نماز کی حفاظت کرو اور نماز تمہاری حفاظت کر رہی ہو۔ بس بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو حفاظت چاہتی ہیں اور مسلسل حفاظت چاہتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ان کی طرف سے بھی مسلسل حفاظت ملے گی۔ اور اس کا آخری تعلق دل کے جذبے سے ہے اور ولولے سے ہے۔ اگر ولولہ جھاگ کی طرح اٹھے اور جھاگ کی طرح بیٹھ جائے، 2-3 دن کے اندر سمٹ کر وہیں جولانی دکھائے اور وہیں ختم ہو جائے، تو ایسے ولولے سے مستقل فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایسے اجتماع کے وقت ہر فرد کو جو حصہ لے رہا ہو، اس کو کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے چاہیے اور ان فیصلوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر اجتماع کے موقع پر ہر شخص اگر یہ سوچے کہ میں نے جو لذت پائی تھی اسے ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کیا طریق ہے،
تو ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نمازوں میں باقاعدہ ہو جائے۔ یہ جو تعلق ہے اجتماع کا نماز کے ساتھ، اس پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اجتماع اللہ کی خاطر نہیں اور جو سرور آپ حاصل کر رہے ہیں وہ خدا کی خاطر نہیں، تو اس اجتماع کا ولولہ ایک جھوٹا ولولہ ہے، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ ایسے اجتماع کا ولولہ تو ہر میلے پہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ بعض میلوں پہ جانے والے جانتے ہیں کہ ان کو دینی اجتماعات کے مقابلے پر میلوں میں شامل ہونے کا بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ اپنے اس ولولے کا تجزیہ کریں، تجزیہ کر کے دیکھیں کہ آپ کو خدا کے قرب کی وجہ سے لذت آئی تھی، نیکیوں کے قریب ہونے کے نتیجے میں لذت ملی تھی، یا محض اس لیے کہ ایک ہنگامہ تھا، ایک رونق تھی، اچھی نظمیں پڑھی گئیں، اچھی تقریریں ہوئیں، اور ایک ذہنی لطف اٹھا کر آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ اگر قرب الہی کا احساس ہے، اگر یہ احساس ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر دن رات نیکی کی باتیں کر کے بہت مزہ آیا ہے، تو پھر لازماً اس جذبے کی حفاظت ہونی چاہیے، اور یہ حفاظت نماز کر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی، کیونکہ نماز میں آپ کو بار بار روزانہ 5 دفعہ ان ولولوں کا اعادہ کرنا ہوتا ہے، 5 مرتبہ خدا کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہوتا ہے، ان تعلقات کو دن بدن بہتر بناتے چلے جانا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازیں زندہ رہتی ہیں۔ ایک معنی حفاظت کا یہ بھی ہے، کیونکہ حفاظت کا شعور اور توجہ سے گہرا تعلق ہے۔ غفلت اگر ہو تو حفاظت نہیں رہتی۔ میرا زندگی بھر کا یہ تجربہ ہے کہ نمازوں سے میں اگر ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی بات ان میں پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو نمازوں سے انسان پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ 5 وقت کی نماز جہاں ایک نعمت ہے، وہاں ایک پہلو سے اس میں ایک خطرہ بھی مضمر ہے۔ جو چیز بار بار اسی طرح ویسے ہی جذبات سے کی جائے، اس سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نیند سی آنے لگتی ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ رسمی طور پر اس چیز سے گزر جاؤں اور پھر اپنے دلچسپ مشاغل کی طرف لوٹوں۔ یہ جو انسانی کیفیت ہے، یہ اس بات کی مظہر ہے اور قطعی شہادت دے رہی ہے کہ آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی، کیونکہ آپ نماز سے غافل ہو رہے ہیں، اور جب آپ نماز سے غافل ہو رہے ہوں تو حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ حفاظت کا مضمون ہمہ بیداری کا مضمون ہے۔ حفاظت کا مضمون بتاتا ہے کہ اپنی نماز میں ہمیشہ ایسا تنوع پیدا کرتے چلے جائیں کہ اس میں ایک تازگی پیدا ہو، ایک نئی لذت پیدا ہو، ایک نیا تعارف نماز سے حاصل ہو، اور وہ جاگا ہوا شعور نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نماز آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ اجتماع کے موقع پر خواہ وہ کیسا ہی اجتماع ہو، جماعت کا کہہ لیں یا ذیلی تنظیموں کا، ایک موقع ضرور مل جاتا ہے انسان کو ان باتوں پر غور کرنے کا، اور ان کے نتیجے میں، ان تجارب کے نتیجے میں کچھ مستقل فیصلے کرنے کا۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو اجتماع ہو رہا ہے، وہاں خصوصیت کے ساتھ اس ریزولوشن کی ضرورت ہے، یہ عہد باندھنے کی ضرورت ہے کہ ہم روزمرہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش تو ہر جگہ ضروری ہے، لیکن بعض جگہ یہ بہت زیادہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ ایسے غریب معاشرے جہاں خدا سے بدکانے اور دور ہٹانے کے سامان کم ہیں، وہاں غفلت کے نتیجے میں فوری ہلاکت واقعہ نہیں ہوا کرتی۔ غفلت کی حالت میں آپ رہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اتنے لٹیرے نہیں ہیں
اتنے ڈاکو نہیں ہیں، اس لیے خطرات کم ہیں. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس مغربی تہذیب کی سب سے بلند و بالا چوٹی ہے، اور مغربی تہذیب میں مذہب کو نکال کر جو بدیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام خدا سے دوری کی بدیاں ہیں. ان بدیوں کی پہچان یہ ہے کہ جتنا انسان خدا سے دور ہو اتنا ہی مادیت میں لذت پاتا ہے اور خدا کے قرب سے گھبراتا ہے. جتنا وہ اپنی لذت گاہوں کے قریب جاتا ہے خدا کے تصور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان لذتوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر خدا کا قرب تکلیف دینے لگتا ہے. بعض باتیں رفتہ رفتہ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم سرکتے سرکتے کہاں جا پہنچے ہیں اور آگے ہمارا رخ کس طرف ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی، اپنے بچوں پر نظر رکھ کے دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پہ وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور ان کے کان میں آواز پڑے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو. پھر ان کے چہرے پر جو رد عمل ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. بعض ایسے رد عمل ہوں گے کہ جو پڑھ کر والدین کی ہوش اڑ جانے چاہیے، کیونکہ وہ ان کی قطعی ہلاکت کی خبر دے رہے ہوں گے. ایسی بیزاری سے وہ اٹھیں گے وہاں سے کہ کیا عذاب، کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ہم جب کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں جی اٹھو نماز پڑھو، اٹھو یہ کرو، اٹھو وہ کرو. یہ رد عمل بعض دفعہ دبا ہوا صرف اداؤں سے معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ لفظوں میں ظاہر ہو جاتا ہے. اور ایسے بچے انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی ماں باپ کے دائرہ اثر سے باہر جائیں پھر اپنی مرضی کے راستے تلاش کریں، اپنی مرضی کی دلچسپیوں میں حصہ لیں. اور یہ جو ہلاکت ہے یہ سب سے زیادہ مغرب میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی ہے ہماری نسلوں کو، اور یہ وہ ہلاکت ہے جو سب سے زیادہ امریکہ میں پل رہی ہے اور وہاں سے پھر باقی ممالک کو ایکسپورٹ ہوتی ہے. تمام تعیش کے جتنے ذرائع نئی دنیا نے ایجاد کیے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ان کی پیداوار کی سب سے بڑی منڈی امریکہ ہے. اس منڈی سے ہول سیل پھر یہ مال خرید کر غیر ممالک کو، دساور کو بھیجا جاتا ہے. یہ چند لفظوں میں جو میں نے بات بیان کی ہے اس پر آپ غور کر کے دیکھیں تو تمام تفاصیل میں یہ بات درست نکلے گی. بس امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے جب آپ اجتماعات منعقد کرتے ہیں، انصار کے ہوں یا لجنہ کے یا کسی اور کے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان اجتماعات سے آپ کو باقی رہنے والا فائدہ کیا حاصل ہوا. تمام دوسری تقریریں جو مختلف موضوعات پر ہیں وہ اچھی ہوں گی، مگر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے جو اخلاقی خطروں کو خطرات درپیش ہیں، جو ہماری آئندہ نسلوں کو خطرات درپیش ہیں، ان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے سب سے زیادہ زیر بحث لایا جائے اور اس کے متعلق ذرائع اختیار کیے جائیں، تدبیریں سوچی جائیں، ان پر دائماً عمل کرنے کے منصوبے بنائے جائیں اور پھر وقتاً فوقتاً جائزہ لینے کا انتظام بنایا اور نافذ کیا جائے. یہ سارے انتظامات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا خلاصہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. قرب الہی کی کوشش کی جائے اور نمازوں کو قائم کیا جائے. اور نمازوں کو قائم کرنے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، نماز میں ایسی لذت پیدا کرنا ضروری ہے، نماز سے ایسا تعلق باندھنا ضروری ہے کہ دیگر تعلقات اس کے مقابل پر ہیچ ہو جائیں. یہ اعلیٰ مقصد جب تک حاصل نہیں ہوتا نمازی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نمازیں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ اعلیٰ مقصد حاصل کرنے میں بڑی جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے. اس ضمن میں جو خطرات مغرب کی دنیا میں ہیں وہ مشرقی دنیا سے بہت ہی زیادہ بھیانک ہیں، کیونکہ دو طرح کے
فتنے یہاں بے دھڑک گھر گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر گھر میں وہ کھل کھیل رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک مغربی آزادی کا تصور ہے۔ ایسا غیر متوازن تصور ہے، اگر اس کا آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسا جاہلانہ خیال ہے، لیکن ہماری نسلوں کو اسی جاہلانہ خیال سے مذہب سے دور پھینکا جاتا ہے۔ ان ممالک میں، خصوصاً امریکہ میں، جب بچہ جوان ہو رہا ہو یا بیٹی بڑی ہو رہی ہو اور بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہو تو اس کے اسکول کی طرف سے، اس کے گرد و پیش کی طرف سے، اس کے دوستوں کی طرف سے اس کو پیغام ملتا ہے، مبارک ہو، اب تم آزاد ہو رہے ہو، اے بچوں اب تم آزادی کے قریب پہنچ رہے ہو اور اس عمر میں داخل ہو رہے ہو کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ماں باپ کے اقدار کی پیروی کرنے کی، مذہبی اقدار کی پیروی کرنے کی، اخلاقی قدروں کی پیروی کرنے کی۔ یہ ساری فرسودہ باتیں ہیں۔ اس وقت تک تم پر لازم ہے جب تک تم ماں باپ کے گھر میں رہنے کے پابند ہو، جب تک ان کو کچھ اختیار ہے کہ تمہاری اخلاقی تعمیر میں کچھ کوشش کریں۔ 18 سال کی عمر پہ پہنچ گئے، اب تم آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو راتیں بسر کرو، جو چاہو گند کرو، جس قسم کے ٹیکے لگوانے ہیں لگاؤ، یہ دنیا چند روزہ ہے، جیسے عیش کرنے عیش کر لو، تمہیں اب کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، تم مادر پدر آزاد ہو۔ اب یہ لفظ یہ جو محاورہ ہے مادر پدر آزاد ہونے کا، یہ اردو کا محاورہ ہے، بنا اس زمانے میں تھا جب کہ مادر پدر آزاد ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، کوئی قسمت کا مارا کہیں آزاد ہو جاتا ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے جیسے پیشگوئی کی گئی تھی، اور یہ پیشگوئی سب سے زیادہ امریکہ پر صادق آ رہی ہے۔ وہاں ہر بچہ بلوغت سے پہلے بھی مادر پدر آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے، نہ ماں کا اثر رہے نہ باپ کا اثر رہے، اور معاشرہ اس کو یہ دھوکہ دیتا ہے اور شیطان اس کے کانوں میں یہ بات پھونکتا ہے کہ تم آزاد ہو، اب تمہیں کیا ضرورت ہے ان پابندیوں کی۔ اس کا جھوٹ، اس آواز کا جھوٹ اور فریب ایک اور آواز سے ظاہر ہوتا ہے جو ساتھ ہی کانوں میں پڑتی ہے، اور وہ قانون کی آواز ہے۔ وہ آواز یہ کہتی ہے کہ دیکھو، بلوغت سے پہلے جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون توڑا کرتے تھے، ان کی سزا کم ہوا کرتی تھی، ان میں پوری طرح تم ذمہ دار نہیں تھے، لیکن اب تم ایسی عمر کو پہنچ رہے ہو کہ خبردار ہے جو تم نے کبھی قانون سے باہر قدم رکھا۔ ہمارے بنائے ہوئے قانون یعنی انسانی قوانین کو اتنی طاقت ہے اور اتنی عظمت ہے کہ اب بلوغت کی عمر کے بعد ان کو توڑنے کا تصور بھی کبھی نہ کرو، ورنہ پہلے اگر تمہیں قتل کے الزام میں صرف وقتی معمولی سزائیں دی جاتی تھیں اگر قتل ثابت ہو جائے تو، کیونکہ بالغ عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ اب اگر قتل کرو گے تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور بعض ریاستوں میں پھانسی بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ ایک اور آواز اٹھ رہی ہے۔ عمر وہی ہے، وہی عمر کی ایک لکیر ہے جس سے قدم دوسری طرف جانے والا ہے۔ خدا کے قانون کے مطابق ان قوموں کا یہ پیغام ہے کہ اے وہ بچے جو 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہو، مبارک ہو، تم خدا کی خدائی سے آزاد کیے جاتے ہو۔ اخلاقی قیود کے متعلق ان کو پیغام ہے کہ اے بچوں جو 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہو، تمہیں مبارک ہو کہ ہر قسم کی اخلاقی قدروں سے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ معاشرتی اور تمدنی طور پر ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اے بچوں جو 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہو، تم ماں باپ، رشتہ داروں، پرانی خاندانی اور روایتی قدروں سے آزاد کیے جاتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب ان باتوں کی قید کی، جو چاہو کرتے پھرو۔ اور قانون کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہاں، انسان کے بنائے ہوئے ہمارے ملک کے قوانین جو ہیں، خبردار جو ان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا۔ تو عمر ایک ہی ہے اور پیغام دو ہیں۔ اسی کا نام دجل ہے، اسی کا نام دھوکہ بازی ہے۔ اگر بلوغت کی عمر کا تقاضا ذمہ داری تک کی عمر کو پہنچنا ہے تو دونوں طرف برابر یہی پیغام ملنا چاہیے تھا۔
دونوں آوازیں یکساں اور ہم آہنگ ہونی چاہیے تھی، اور ملک کے بڑے بڑے جو بااثر لوگ ہیں یا اسکولوں اور کالجوں میں جو اساتذہ وغیرہ ہیں جو بچوں پر اثر رکھتے ہیں، ان سب کو یہی کہنا چاہیے کہ دیکھو تم انسانی قانون کی زد میں آ رہے ہو، اخلاقی قانون کی زد میں بھی پہلے سے بڑھ کر ہو، مذہبی قانون کی زد میں بھی پہلے سے بڑھ کر ہو۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز کو تم سچائی سمجھتے ہو پہلے سے بہت زیادہ ذمہ داری سے تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ تم عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، لیکن تم اس سچائی کو جس کو تم نے قبول کر رکھا ہے سچائی سمجھ کے قبول کر رہے ہو۔ بس اعلیٰ انسانی قدروں کا تقاضا ہے، بلوغت کا تقاضا ہے، بالغ نظری کا تقاضا ہے کہ تم پہلے سے بڑھ کر ان چیزوں کی قدر کرو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بالکل برعکس دو الگ الگ پیغام دنیا کو دیے جا رہے ہیں۔ تو اجتماع کے موقع پر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس ملک میں ہیں اور اس ملک کے خطرات ہیں کیا کیا، اور ان کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو پیغام امریکہ کے لیے ہے یہی پیغام ساری مغربی دنیا کے لیے ہے۔ بسا اوقات میں مشرقی ممالک کی خرابیوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ اب مغربی دنیا میں ہونے والے اجتماع کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج کے خطبے کو زیادہ تر اسی دائرے میں محدود رکھنا چاہیے کہ مغربی دنیا میں جو احمدیت کو یعنی حقیقی اسلام کو مختلف قسم کے چیلنج مل رہے ہیں، مختلف قسم کے خطرات درپیش ہیں، ان کے متعلق کس طرح ہمیں جوابی کارروائی کرنی چاہیے، اور طریقہ کار جیسا کہ میں نے بیان کیا یہی ہے کہ خلاصہ تو وہی ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خدا کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اللہ کے بغیر کوئی حفاظت نہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے نماز سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ اب میں تفصیل سے یہ بتا رہا ہوں کہ خطرات کی نشاندہی کریں، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں پہلے سے متنبع کر رکھا ہے کہ شیطان ایسی طرفوں سے، ایسی سمتوں سے، ایسے لباس میں حملے کرتا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ بس دو ہی وجود ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے اس قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے۔ ایک خدا ہے جس کے متعلق بار بار ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو تم نہ بھی دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس سے غافل نہ رہنا۔ اور دوسری طرف دوسری انتہا پر یہ بتا دیا گیا کہ شیطان بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ رہے، یعنی اکثر آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لیے تم جو مرضی کرتے پھرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور پیدا کرو کہ تم خدا کو کے دیکھنے کا اپنے اندر احساس پیدا کر لو، اپنی فکر کی نظر سے، اپنے جذبات کی نظر سے تم بھی خدا کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور اس پہلو سے جتنی رویت بڑھے گی اتنا زیادہ تم حفاظت میں آتے چلے جاؤ گے۔ دوسری طرف شیطان کو دیکھنے کی کوشش کرو، سمجھو کہ وہ کس طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ عام دنیاوی زبان میں ایسا ہی مضمون ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری حفاظت کے سامان کہاں واقع ہیں، کہاں تمہاری بندوقیں، کہاں تمہارے ہتھیار، کہاں تمہارے ساتھ کے مددگار، کون سے مضبوط قلعے ہیں جن میں تمہیں محفوظ ہو سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری کمزوریاں کون کون سی ہیں، کہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، نقب کہاں سے لگ سکتی ہے، کیسے ڈاکہ پڑ سکتا ہے، کون سی غفلت کے ایسے لمحات ہیں جن میں عام طور پر انسان سو جاتا ہے اور دشمن بیدار ہو جاتا ہے۔ تو مضمون یہی ہے جو بیان ہوا ہے، لیکن مذہبی اصطلاحوں میں وہ باتیں کی گئی ہیں۔ بس آپ کو شیطان کے متعلق نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہاں سے حملہ آور ہوگا۔ ان باتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے میں نے ایک مثال دی ہے۔ ایک آپ پر اور آپ کی نسلوں پر حملہ کرے گا کہ تم بالغ ہو چکے ہو، آزاد ہو، خدا کا قانون اب تمہیں پابند نہیں کر سکتا، تمہاری خاندانی روایات کی اب کوئی قیمت نہیں رہی،
جو چاہو کرتے پھرو. یہ جھوٹ ہے جس کا بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. یہ ایسا جھوٹ ہے جس کے متعلق بہت چھوٹی عمر سے بچوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے اور سمجھا کر ان کو ہم خیال بنانا ضروری ہے. ورنہ اگر پہلے سے اگر ان کی ذہنی تیاری آپ نے نہ کی تو وہ ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. پھر وہ ان کی بات مانیں گے اور آپ کی رد کر دیں گے، کیونکہ غیر کی بات میں ان کے نفس کی تمنائیں ساتھ شامل ہیں. غیر وہ باتیں کرتا ہے جس کی طرف نفس کا رجحان اور بہاؤ ہے. انسان جانا چاہتا ہے اس طرح جس طرح بلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جہاں جانا نہیں چاہتا. یعنی مشکل کام ہے، بے لذت کام ہے، ایک بوجھ ہے طبیعت پر، اور کئی قسم کی جذبات کی قربانی کرنی پڑتی ہے. بس خلاصتاً ہماری تربیت کے مسائل یہی ہیں. مزید تفصیل کے ساتھ ان پر نظر رکھنا اور ہر سوسائٹی کی طرف سے جو خطرات درپیش ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر پیش بندی کرنا اور سوراخوں کو بند کرنا، یہ قرآنی تعلیم ہے رابطوں کے تحت، جس کے بڑے وسیع معنی ہیں. یہ بھی پیغام ہے کہ جن جن ملکوں میں تم رہتے ہو، جن جن سوسائٹیوں میں تم بستے ہو، وہاں کے خصوصی خطرات کی نشاندہی کرو اور ان سوراخوں کو بند کر لو جہاں سے وہ خطرات داخل ہوا کرتے ہیں. جیسے چوہوں کے بلوں کو بند کیا جاتا ہے، جیسے ان سوراخوں کو بند کیا جاتا ہے جہاں سے سانپ بچھو داخل ہو جایا کرتے ہیں، اسی طرح انسانی اخلاقی دنیا کا حال ہے. یہ واقعتاً جانور ہیں جو آیا کرتے ہیں، فرضی باتیں نہیں ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شیطانی نظام کن معنوں میں کس طرح وسعت پذیر ہے کہ ہر حال میں کسی نہ کسی طرح انسان تک پہنچ جاتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی ایسا شیطان ہے بھی، یعنی ظاہری طور پر الگ وجود، یا نہیں، یا ہر شیطان انسان کے نفس ہی میں ہے. ان بحثوں سے الگ یہ بات قطعی ہے کہ شیطان ہے ضرور. خواہ وہ خون میں دوڑ رہا ہو یا باہر سے حملے کر رہا ہو، اس کے حملے دکھائی دیتے ہیں اور نظر آتے ہیں. اس کے وسوسے انسان ہر روز سنتا ہے اور ہر روز اکثر ان کے حق میں جواب بھی دے دیتا ہے. ہر قسم کے وسوسے جو نیکی سے بدی کی طرف کھینچتے ہیں، وہ آنکھ کھلنے سے شروع ہو کر رات آنکھ لگنے تک جاری رہتے ہیں، اور پھر آنکھ لگنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ اس طرح کہ جو لوگ بد وساوس کا شکار رہتے ہیں، بری تمنائیں لے کر پالتے ہوئے دن بسر کرتے ہیں، آنکھ لگنے کے بعد بھی، نیند کے بعد بھی ان کی خوابیں اسی مضمون کی چلتی ہیں. وہ جو کچھ کمی رہ گئی تھی دن کے وقت، وہ خوابوں کی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے. خواب و خوابیں یاد رہیں نہ رہیں، لیکن یہ ایک طے شدہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جیسی سوچیں لے کر انسان سوتا ہے ویسی ہی اس کو خوابیں بھی آتی رہتی ہیں. اور پہلے جو شعوری پیغام ملا کرتے تھے، اب وہ تحت شعور میں پیغام ملنے شروع ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ تحت شعور کے پیغام اور زیادہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، شیطان وہاں سے حملے کرتا ہے یہاں سے تم دیکھ نہیں رہے. بس دن کی جو خیالات، دن کے خیالات ہیں، کسی حد تک انسان واقف ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بدی کا پیغام ملا ہے، بدی کی طرف میرا رجحان ہوا ہے. لیکن ان باتوں کو سوچتے سوچتے جب آپ سو جاتے ہیں تو سوتے ہوئے جو تحت شعور میں ہلچل مچتی ہے اور تمنائیں آپ کو خاص سمتوں میں روانہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ بظاہر بڑے مزے سے نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں اور ایک نیا دن شروع کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ نیا دن بعض دفعہ رات کے بھوتوں رات کے بھوت اس نئے دن میں بھی آپ کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ دکھائی نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نفس میں بعض بدیاں کرنے کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں
کہ میرے نفس نے رات کیا فیصلے کیے ہیں، لیکن آئندہ جب آپ کو آزمایا جاتا ہے تو وہ رات کے فیصلے وہ دن کے فیصلے بن جاتے ہیں. پھر آپ شعوری طور پر وہی حکم مانتے ہیں جو آپ کا لاشعور آپ کو دے رہا ہے. بس یہ بہت ہی گہرا مسئلہ ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ شیطان وہاں سے حملے کرتا ہے جہاں سے دکھائی نہیں دیتا. مومن کا کام ہے کہ ان جگہوں کی نشاندہی کرے، ان کو پہچانے اور ان کے مقابل پر مستعد رہے اور تمام دفاعی منصوبے بنائے اور حکمت کے ساتھ ان تمام سوراخوں کو بند کرے جہاں سے سام، بچھو اور دیگر موذی جانور داخل ہوا کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مغرب میں عام ہوتی جا رہی ہیں، لیکن امریکہ میں وہ بنتی ہیں اور وہیں سے اکثر باقی دنیا کو برآمد کی جاتی ہیں. ان میں ایک ہے پریگننسی اینڈ برتھ آؤٹ آف ویڈ لاک، جس کو انگریزی میں نے بیان کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے بچے پیدا ہونا جن کو مذہبی قانون کی طرف سے کوئی پیدا ہونے کا حق نہیں ہے، جن کو مذہبی قانون میں نے اس لیے کہا ہے کہ بہت سی دنیا میں مذاہب ہیں، خواہ ان کا تعلق خدا سے ٹوٹ بھی چکا ہو، وہ بھی جب باقاعدہ اپنے شادی بیاہ کے رسوم کے مطابق میاں بیوی کو ملاتے ہیں تو ہر مذہب کی روح سے وہ بچے جائز ہیں اور ان کا حق ہے. بس خواہ وہ خدا سے بے تعلق بھی ہو چکے ہوں، یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے کہ اس نے یہ حق ساری دنیا کے مذاہب کو یا رواجات کو یا قوانین کو دے رکھا ہے. مذاہب کے علاوہ بھی وہ تمام رواج، تمام قوانین، تمام رسمیں جن کی روح سے میاں اور بیوی کو، مرد اور عورت کو میاں بیوی قرار دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے مذہب کی نظر میں یعنی خدا کی نظر میں وہ جائز اور درست ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسلامی طریق پر شادی ہو یا کسی ہندوانہ طریق پر شادی ہو. مذہبی بنیادی قانون جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا یہی ہے کہ ہر قوم میں اپنے رسم و رواج کے مطابق جو شادیاں ہوتی ہیں ان کی اولاد درست ہے. اولاد درست سے مراد یہ ہے اولاد کا پیدا ہونا ایک تسلیم شدہ قانونی حق ہے. امریکہ ایک وہ ملک ہے جہاں بدنصیبی سے سب سے زیادہ اس حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایک موقع پر میں نے اعداد و شمار پڑھے تو میں حیران رہ گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ واقعتاً طبیعت لرز اٹھی کہ ایک اعداد و شمار کی روح سے امریکہ میں ہر سال پیدا ہونے والے بچوں میں 33% ناجائز بچے ہیں. یعنی کسی قانون کی روح سے بھی ان کو پیدا ہونے کا حق نہیں ملتا، چاہے ریڈ انڈین کا قانون ہو یا عیسائیت کا ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا قانون ہو، ان کو دنیا میں آنے کا گویا کسی مذہب نے، کسی رواج نے، کسی قانون نے کوئی حق نہیں دیا. اور یہ بد رسم امریکہ میں اب ایک وبا کی صورت میں چل پڑی ہے اور اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. سوال یہ ہے کہ اگر جرم نہ سمجھا جائے تو کیا یہ بچے جائز ہوں گے؟ جہاں تک رسم و رواج کا تعلق ہے، خدا نے آزادی دی ہے ان کی روح سے، خواہ وہ کیسے ہی رسم و رواج ہوں، جب بھی شادی ہوگی وہ جائز اولاد ہوگی. لیکن اگر کسی رسم و رواج کی پیروی بھی نہیں کی جا رہی، کھلی آزادی ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک تعلق ایسا قائم کرتے ہیں جس کو معاشرے نے تسلیم نہیں کیا، اس کے نتیجے میں جو اولاد ہے اس کو ہم ناجائز اولاد کہتے ہیں. اگر ہر سال تیسرا حصہ کسی ملک کے بچے ناجائز اولاد بن رہے ہوں تو 3 سال، 4، 5 سال، 10 سال کے اندر اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساری قوم کا خون ایک دفعہ گندا ہو چکا ہے. اور یہ کئی بار ہو چکا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے جس کی طرف میں
متوجہ کرنا چاہتا ہوں، عفت اور عصمت کی طرف آپ کو امریکہ میں خصوصیت کے ساتھ واپس آنا ہوگا، اور اس کے لیے بہت وسیع جد و جہد کرنی ہوگی، ایسی جد و جہد جو جماعتی حدود کے اندر محدود نہ رہے بلکہ اچھل کر باہر سوسائٹی میں نکلے۔ انصار اللہ کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ خدام اس قسم کی جد و جہد اگر شروع کریں تو ان کے اپنے لیے خطرات لاحق ہیں۔ کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں عورتوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، ماں باپ کے پاس جانا پڑتا ہے، ایک مہم چلانی ہے جس میں تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ زیادہ بہتر رنگ میں اس مہم کو چلا سکتے ہیں۔ اس لیے انصار اللہ کو میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اس بات کی نشاندہی جو میں نے کی ہے، اس سوراخ سے ساری اعلیٰ قدروں کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ دراصل اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کی اگلی نسل کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اور ان کی زندگی خالصتاً لذت طلبی کے لیے وقف ہو گئی ہے، اور اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو کسی کا بات کا خوف نہیں رہا، کوئی ذمہ داری نہیں رہی، کوئی جواب دہی نہیں ہے، جو چاہیں کریں اور معاشرہ اس کو قبول کر لے گا۔ ایسی صورت میں آئندہ کی ساری نسلوں کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سنگل پیرنٹس یعنی ایک والد یا والدہ بچوں کی دیکھ بھال کرے، اور ناجائز بچوں کی اولاد کی صورت میں محض والدہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اور اس نے ہی اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور جیسی حالت میں وہ پیدا ہوا ہے وہ ماں اس کو اخلاقی تعلیم دے بھی نہیں سکتی، وہ اس کو عصمت کی طرف بلا ہی نہیں سکتی، اور ایسے بچے شروع ہی سے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں ضمناً میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جہاں تک میں نے قرآن کریم کا یا سنت کا مطالعہ کیا ہے، حق کے لحاظ سے خدا کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں ہر بچہ برابر ہے، اور معاشرہ اس کو اس کے بنیادی انسانی حق سے اس لیے محروم نہیں کر سکتا کہ وہ ناجائز اولاد ہے۔ ناجائز کا تعلق ماں باپ سے ہے، ناجائز کا تعلق اس معاشرے اور سوسائٹی سے ہے جس نے وہ ناجائز کام اپنے سامنے ہونے دیا ہے، لیکن جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بے قصور ہے، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے مراد اللہ کی فطرت ہے۔ کہیں قرآن میں آپ کو یہ فرق دکھائی نہیں دے گا کہ فلاں قسم کا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں قسم کا بچہ فطرت پر نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اس بنیادی بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض دفعہ بعض احمدی والدین جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، والدین نہیں کہنا چاہیے، میاں بیوی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے بچہ مانگا ہے، اگر وہ بچہ نکلا جس کی ولدیت ہی جائز نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمارے لیے درست ہے کہ نہیں؟ تو میں ایسے سب میاں بیوی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ہر بچے کو ایک برابر آزادی دی ہے اور برابر انسانی قدروں میں حقدار قرار دیا ہے، اور ہر بچے کی عزت نفس قائم فرمائی ہے۔ جو اس عزت نفس پر حملہ کرتا ہے وہ جہالت سے کرتا ہے، اور وہ خدا کے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بچہ معصوم ہے، اس بات کو پلے باندھ لیں، ہرگز ایسی سوچیں نہ سوچیں، یہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ظاہر ہونے والے بچے، خواہ وہ اس کے قانون کے مطابق ہوں یا غیر قانون کے خلاف ہوں، مختلف طرح کے سلوک کے محتاج سمجھے جائیں۔ انسانی قدروں میں سب برابر کے شریک ہیں۔ پھر لا تزر وازرۃ وزر اخری کا قانون ہے، ایک بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ
دوسری جان پر نہیں ڈالا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. تو بچہ جو معصوم پیدا ہوا ہے اس بیچارے پر ماں باپ کا بوجھ کیوں ڈالا جائے؟ جس نے گناہ کیا ہے وہی کمائے گا. اور جو بے توفیق ہے، جس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ میں دنیا میں آؤں یا نہ آؤں، اس معاملے میں اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، اس کو کیسے خدا پکڑ سکتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اعلان کے بعد اس کی پکڑ اور اس کا مواخذہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن معاشرے پر یہ ذمہ داری ہے کہ آئندہ ان کو واقعتاً باخدا بنانے کی کوشش کریں. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ان سے رحمت کا سلوک ہو، ان کی تربیت کی طرف توجہ ہو، تو یہ لوگ باخدا بن سکتے ہیں. بس دو طرح کی جد و جہد ہمیں کرنی ہوگی. اول، اس برائی کی بیخ کرنے کے لیے خصوصاً مغربی ممالک میں مجالس انصار اللہ کو منصوبے بنانے چاہیے اور حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ احمدی نسلوں میں عفت کا احساس پیدا ہو اور اس برائی کی جڑیں اکھیڑی جائیں. کیونکہ اگر اس برائی کی جڑیں نہ اکھیڑی گئیں تو یہ برائی اب اپنے انتقام پر آمادہ ہوئی بیٹھی ہے. اس برائی سے ایسی بیماریاں جنم لے چکی ہیں جو ان بچوں کو ناحق دنیا میں داخل کرنے والوں کو اس دنیا سے نکالنے کا انتظام کریں گی. یہ خدائی انتقام ہے اور ایڈز کے ذریعے اس انتقام کی داغ بیل ڈالی جا چکی ہے اور دن بدن اس کے خطرات بڑھ رہے ہیں. لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ بیماری غالباً اس صدی کے آخر پر آخری 2-3 سالوں میں تیزی کے ساتھ پھوٹے گی اور بہت بڑے پیمانے پر ان مجرموں کو ہلاک کرے گی. تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں تو جماعت احمدیہ کا فرض ہے کہ انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. پھر ایک اور فائدہ اس کوشش کا یہ ہے کہ چونکہ یہ کوشش چاروں طرف معاشرے میں کی جا رہی ہوگی، اس لیے احمدیوں کے محفوظ ہونے کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو باشعور طور پر اپنے گرد و پیش کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ خود محفوظ ہوتے چلے جاتے ہیں اور کم خطرہ ہے ان کے خود ہلاک ہونے کا. تو ایک یہ خطرہ ہے جس کی طرف میں نشاندہی جس کی کر رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے اور وبائی شکل اختیار کر رہی ہے. اور اس کی روک تھام کے لیے وہ تمام اقدام کرنے ہوں گے جو اسلامی معاشرے نے پہلے سے کر رکھے ہیں. قرآنی تعلیم نے پہلے سے ہی ایک منصوبہ بنا رکھا ہے. اس منصوبے پر عمل درآمد کا منصوبہ آپ نے بنانا ہے. منصوبہ پہلے سے موجود ہے. عورت اور مرد کے متعلق جو فاصلے ڈال رکھے گئے ہیں، جو اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، اپنی سجاوٹ کس کے سامنے ظاہر کرنی ہے، کس کے سامنے نہیں کرنی، اور دوسرے ایسے قوانین، مثلا شراب کی مناہی ہے، بے پرد مجالس، عورت اور مرد کی مجالس کا اکٹھے لگانا اور بے حیائی کے ساتھ گفتگو کرنا، بے حیائی کے لباس میں رہنا وغیرہ وغیرہ. ایک لمبا منصوبہ ہے جو قرآنی تمدن اور تہذیب میں پہلے سے موجود ہے. یعنی قرآن کی پیش کردہ تہذیب اور قرآن کی پیش کردہ تمدن میں پہلے سے موجود ہے. آپ نے اس منصوبے پر نظر رکھ کر یہ منصوبہ بنانا ہے کہ اس کو دوبارہ رائج کیسے کرنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک پردے کے متعلق ہی آپ گفتگو کر کے دیکھ لیں، آپ کو کیسے کیسے جواب ملیں گے. ایک دفعہ میں نے اسلام آباد پاکستان کے متعلق مجھے اطلاع ملی کہ وہاں خواتین پردے میں زیادہ بے احتیاط ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو میں نے ربا پیغام بھجوایا کہ تمام طرف سے کوشش کریں، صرف لجنہ کا کام نہیں، وزارت اصلاح و ارشاد، خدام الاحمدیہ، انصار اللہ وغیرہ سب مل کر مجموعی طور پر ایک مہم چلائیں اور اپنی بہنوں کو سمجھائیں، اپنی بچیوں کو بتائیں کہ اس میں کیا کیا خطرات ہیں.
پردے کے متعلق یہ معین نہیں میں نے کیا کہ ضرور برقع پہنا جائے، مگر یہ بتایا کہ بہت سے خطبات میں عمومی روشنی ڈال چکا ہوں، پردہ اور نا پردہ ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، اور وہ برقع یا برقعے کا نہ ہونا نہیں ہے، وہ فرق ایک رجحان کا فرق ہے اور صاف پہچانا جاتا ہے۔ ایک لڑکی بعض دفعہ برقعے میں بھی بے پرد ہوتی ہے اور دوسری لڑکی عام لباس میں بھی پردہ دار ہوتی ہے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ جو رجحان ہے وہ دراصل حقیقت میں پردے سے آزادی کا رجحان ہے، باقی بہانے ہیں کہ ہم برقع نہیں پہن سکتے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ خطرات ہیں کہ ایک معاشرے سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو چکی ہے ایک سوسائٹی یا بعض لوگ اس سوسائٹی کے، اور پھر وہ بہانے ہیں کہ جی برقعے میں بھی تو لوگ بے حیا ہوتے ہیں، ان کو نہیں پہلے آپ روکتے، ہماری طرف آتے ہیں اور ہم پہن بھی نہیں سکتے، اور اس قسم کی بیہودہ باتیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ بات وہ پیش کریں جس کا حقیقی جواب کوئی نہ ہو، پردے کی روح کے قائم کرنے کا جہاد ہے، اور ماں باپ کو سمجھائیں کہ اپنی بچیوں کو جب آپ کالجوں میں بھیجتے ہیں بے پرد اور اسی طرح ہیں جس طرح باقی معاشرہ ہے، تو ان کو خطرات ہیں، اس کے نقصان ہوں گے۔ اس مہم کے جواب میں جو تلخ باتیں پیغام پہنچانے والوں کو سننی پڑی ہیں، اس کی تلخیاں مجھ تک بھی پہنچتی تھیں باقاعدہ، اور یوں لگتا تھا جیسے انتقام لیا جا رہا ہے کہ اصلاح کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ تو ایک ہی پہلو جو صرف پردے کا پہلو ہے، اسی کے لیے اگر آپ جد و جہد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ ہر اچھی بات کے جواب میں ایک بری بات آپ کو سننی پڑے گی، کیونکہ جو شخص یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ میں نے دنیا کی لذت یابی میں کسی دوسری قدر کی پرواہ نہیں کرنی، میں نے اپنے مزے کی زندگی ضرور بسر کرنی ہے، کون ہوتا ہے میری آزادی کو روکنے والا؟ جب آپ اس کی بھلائی کی باتیں اس سے کہتے ہیں تو وہ غصہ کرتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ بھڑکتا ہے آگے سے، وہ سمجھتا ہے کہ میری آزادی پر بھی حملہ کیا گیا اور میری عزت پر بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے سنبھالنے والا، مجھے سمجھانے والا؟ بس نصیحت کا کام بہت ہی مشکل کام ہے، اور جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی زیادہ حکمت اور سلیقے کی ضرورت ہے۔ بات کہنے کے انداز میں فرق ہو جاتا ہے، بس یہ نہیں ہے کہ آپ نے محض ایک پیغام ہے جو آگے پہنچا دینا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیسے پہنچایا جائے، کن لفظوں میں بات کی جائے، کیا براہ راست پیغام پہنچایا جائے یا کسی اور ذریعے سے پہنچایا جائے؟ مثلا ایک بچی کو آپ کسی ایسی حالت میں دیکھتے ہیں اور خدام الحمدیہ یا انصار اللہ یا لجنہ کی طرف سے اس کو یا ماں باپ کو پیغام مل جاتا ہے کہ آپ کی بچی فلاں حالت میں دیکھی گئی، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بچی بھی بھڑکے گی، ماں باپ بھی بھڑکیں گے، غصہ پیدا ہوگا، نظام کے خلاف مرافرت کی ایک مہم چلائی جائے گی۔ وہ کہیں گے تم اپنی بچیاں پہلے سنبھالو، ہم نے دیکھی ہوئی ہیں تمہاری بیٹیاں بھی، وہ فلاں یہ کرتا پھرتا ہے اور فلاں یہ کرتا پھرتا ہے، اور جو اندر ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ یہ ٹکسالی کے جملے ہیں جوابی حملے کے، یہ ضرور سننے پڑتے ہیں۔ تو اصلاح کی مہم چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں غیر معمولی حکمت کی بھی ضرورت ہے اور غیر معمولی صبر کی بھی ضرورت ہے۔ حکمت سے اگر منصوبہ بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ میں کوشش کرتا ہوں جب بھی مجھے کسی گھر کے متعلق اطلاع ملے معین کہ فلاں گھر ہے اس میں یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو مختلف ذرائع سے سمجھا کر ان کو کہ یوں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، ان کو تاکید کرتا ہوں کہ اس ذریعے سے فلاں ذریعے سے اس احتیاط کے ساتھ اس گھر کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ الا ماشاء اللہ اتنا حیرت انگیز طور پر مثبت نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے، اشش کر اٹھتا ہے کلام الہی کی سچائی پر، جس میں فرمایا گیا فذکر ان نفعت ذکرہ، نصیحت کر اور یاد رکھ نصیحت اگر حقیقی ہو، سچی ہو، محمد رسول اللہ جیسی کی نصیحت جیسی ہو، وہ ضرور فائدہ دے گی۔ بس بہت بڑی مہم ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور مغربی معاشرے کی صرف ایک ہی برائی میں نے ابھی بتائی ہے، بہت سے ایسے رجحانات ہیں جو
سخت مولک ہیں، بعض ان میں سے بڑے ہیں، بعض چھوٹے ہیں، لیکن بڑے اور چھوٹے ایک قسم کی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک قبیل ہے، ایک خاص طرز کے وہ اخلاق کی بد اخلاقیاں ہیں جو ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں بعض دفعہ ایک چھوٹی سی علامت ظاہر ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یا جو جس شخص میں ظاہر ہو رہی ہے وہ سمجھتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب نوجوان بچیاں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بدکنا ہے اور قوانین یا اخلاقی قدروں سے باہر نکلنا ہے، تو ان کی بالوں کے انداز میں، ان کی کپڑوں کے انداز میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ہر نظر اس کو پہچان سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں ان کے ماں باپ کو کہ اس کے بال ایسے تھے، تو ماں باپ بھڑک کر کہیں گے تم کون ہوتے ہو اس کے بالوں کو متعلق، اس کا حق ہے جس طرح مرضی رکھے۔ آپ کہیں اس کے کپڑے ایسے تھے، کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو اپنی بیٹیوں کے کپڑے سنبھالو، خبردار جو ہماری بیٹیوں کے کپڑوں پہ بات کی۔ یہ طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ علامتیں سچی ہیں، انہوں نے جو پیغام دیا وہ ضرور سچا ہے، لیکن ماں باپ کو سمجھاتے وقت محبت اور ہمدردی اور گہرے درد کے ساتھ علیحدگی میں ان کو کہنا ہوگا کہ آپ اپنے بچیوں کی حفاظت کریں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کا فکر ہے، آپ کو صدمہ پہنچے گا۔ اور صرف ایک نہیں، اور کئی انداز ہیں، پھر ساتھ اس کے لیے دعائیں کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بعض نوجوان خدام مجھے یہاں اجتماعات پر بھی ایسے ملتے ہیں جو نئے نئے جماعتی کاموں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کے کان میں بندہ لٹکا ہوا، کسی کا آگے سے بٹن کھلا ہے، اور خاص طور پر بال دکھائے جا رہے ہیں۔ اور امریکہ میں تو یہ بھی رواج ہے کہ اگر چھاتی پہ بال نہ ہوں تو وگ لگ گئے ہیں، نئی قسم کے وگ بن گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاص علامت ہے مردانگی کی۔ مردانگی کی علامت کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ معصوم بچیوں کے لیے۔ ایک پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں، ایک پیغام ہے کہ ہم تمہیں اکسانے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اب دیکھنے میں ایک بندہ ہے چھوٹا سا، دیکھنے میں ایک بٹن کھلا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ سارے وہ شیطان کے بھیس ہیں جہاں شیطان عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، مگر اگر پہچاننے والی نظر ہو تو اس کو صاف دکھائی دیتا ہے۔ اب ایسے شخص کو آپ کہہ دیں گے جی تم نے بندہ پہنا ہوا، وہ کہیں گے پاگل ہو، تمہیں تمہاری مرضی جو مرضی کرتے پھرو، میں پہنوں گا، بٹن کھلا تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تم بھی کھول لو، ایسے جواب دیں گے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جن احمدی بچوں کو میں نے پیار سے درد کے ساتھ سمجھایا ہے، وہ ضرور سمجھتے ہیں۔ احمدیوں میں ایک خوبی ہے، وہ خوبی ہے انہوں نے مسیح موت کو قبول کیا، وقت کے امام کو مانا ہے، اس لیے نیکی کی قبولیت کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس جذبے سے جیسا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، دنیا میں اور کوئی قوم ایسا، کوئی اصلاح کرنے والا ایسا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ جماعت اگر متقیوں کی نہیں تو متقیوں کا مزاج رکھنے والی جماعت ضرور ہے۔ ایسی جماعت ہے جس کے فطرت کے اندر تقوی کا مادہ گوندا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نصیحت کرنا اور بات پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے اخلاص اور محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ بعض اوقات جماعت کا اخلاص، محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ دشمن بھی تعجب میں ہیں۔ ہزارہا انسان ہیں جنہوں نے محبت اور اخلاص میں تو بڑی ترقی کی ہے، مگر بعض اوقات پرانی عادات یا بشریت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے امور میں ایسا وافر حصہ لیتے ہیں کہ پھر دین کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تذکرہ، اس کو کہتے ہیں الہی سمجھانے کا رنگ۔ پیار اور محبت کے ساتھ ان کے دلوں کو پسمائیں، ان کو مائل کریں، ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں، ان کا اعتراف کریں، اور پھر ان خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کی طرف ان کو بلائیں، ان خوبیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو بدیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے پاک اور بے لوث ہو جاویں کہ دین کے سامنے
امور دنیاوی کی حقیقت نہ سمجھیں. یہ ہے وہ آخری فیصلے کی طاقت جو ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گی. اگر ہم انفرادی طور پر اور قومی طور پر یہ مزاج پیدا کر لیں کہ جب بھی دنیا کا مقابلہ دین سے ہوگا دنیا ہارے گی اور دین ضرور جیتے گا، تو پھر اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. یہ وہ زندگی کا راز ہے جس کے ساتھ آپ چمٹ جائیں تو ہمیشہ کی زندگی پانے والے بن جائیں گے. فرماتے ہیں اور قسم قسم کی غفلتیں جو خدا سے دوری اور مہجوری کا باعث ہوتی ہیں دور ہو جائیں. جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اس وقت تک حالت خطرناک ہے اور قابل اطمینان نہیں، کیونکہ جب تک ان باتوں کا ذرہ بھی موجود ہے تو اندیشہ ہے کہ ایک دبدبہ لگی رہتی ہے کہ کسی وقت یہ باتیں زور پکڑ جائیں اور باعث حبط اعمال ہو جائیں. جب تک ایک قسم کی مناسبت پیدا نہیں ہوتی تب تک حالت قابل اطمینان نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے جماعت میں تقوی، نیکی، حسن کا مادہ موجود ہے. اس وقت اگر نصیحت کرنے والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انداز اختیار کرتے ہوئے نصیحت کریں تو ان کو بہت کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. بہت سے بدکے اور دور جاتے ہوئے احمدی نوجوان یا ان کے والدین واپس آ سکتے ہیں. اور آج کل جب کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام دنیا میں خطبات نشر ہو رہے ہیں، اطلاعیں یہ مل رہی ہیں کہ جماعت میں پہلے سے بڑھ کر ولولہ پیدا ہو گیا ہے. بڑے جوش اور شوق کے ساتھ بڑے بھی اور چھوٹے بھی کثرت سے آتے ہیں. اور اسی ذکر پر میں اس بات کو اب ختم کرتا ہوں، کیونکہ اب کثرت سے شکوے آ رہے ہیں کہ پہلے آپ ہمارے متعلق باتیں کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، بڑا مزہ آیا کرتا تھا. اب ایک دو خطبوں سے آپ نے ذکر نہیں کیا، تو شکوہ دور کرنے کے لیے دو باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو ایک شخص نے بتایا کہ شوق کا یہ حال ہے کہ بچے بھی بڑی سنجیدگی سے اس جمعے کا انتظار کرتے اور اپنے پروگراموں کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں. اس نے کہا میں نے ایک گھر میں فون کیا تو بچے سے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا ماں باپ تو ابھی آئی نہیں، مگر کل چونکہ جمعہ ہے اور صبح ہم نے جلدی، امریکہ کی بات ہے، صبح جلدی خطبہ سننا ہے، اس لیے میرا چھوٹا بھائی ابھی سو چکا ہے اور میں فوراً سونے جا رہا ہوں، میرے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے. تو اب وہ بچے کو پتہ تھا صبح جلدی اٹھنا ہے اور خطبہ سننا ہے. یہ علامت ہے کہ خدا نے نصیحت کے لیے ان لوگوں کو ہمارے قریب کر دیا ہے. اس وقت فائدہ اٹھائیں، اس وقت نصیحت سے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیں. دوسرے ایک جرمنی سے خط آیا ایک خاتون کا کہ میں اپنے بچے کی ایک پیاری سی ادا بتاتی ہوں کہ ایک خطبے کے موقع پر غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو میرا بچہ دوڑا ٹیلی ویژن کی طرف اور جیب سے رومال نکال رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ آنسو پہنچنے جا رہا ہوں. تو یہ جو نئی نسل ہے اس ٹیلی ویژن کے خطبات کی برکت سے ایک عجیب انقلابی دور میں داخل ہو چکی ہے. یہاں سے نصیحتیں شروع کریں، ان کو اپنائیں، ان کو اسلامی قدروں کے قریب کریں. اور جو بڑے نسبتاً نرم ہو رہے ہیں اور پہلے سخت دل تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو نصیحت کریں. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امریکہ میں جماعت احمدیہ کم سے کم پہلے اپنے تمدن و معاشرے کو اسلامی بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اگر ایسا ہوگا تو باقی امریکہ کے لیے بھی امید ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی امید کا پہلو باقی نظر نہیں آتا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ یہ بیعت نہیں ہے